مائگی کا احساس ہوتا ہے، کمزوری کا احساس ہوتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے روزے کا تیسرا فائدہ کہ انسان کی عقل تیز ہو جاتی ہے، انسان کی عقل تیز ہو جاتی ہے، دور کی سوچتا ہے، پیٹ کا بوجھ کم ہوگا، عقل تیز ہو جائے گی، سوچ وسیع ہوگی، ذہانت بڑھے گی، حافظہ بڑھے گا، اور عقل کی کارکردگی پہلے سے کہیں بڑھ جائے گی۔ حضور کی ایک حدیث سے آقا فرماتے ہیں، اب حضور سے بڑھ کر تو کوئی انسان شناس نہیں ہے، اور حضور سے بڑھ کے کوئی انسانی نفسیات کا ماہر۔ آقا فرماتے ہیں کہ بھرا ہوا پیٹ، کیا بھرا ہوا پیٹ یہ شیطان کا جال ہے، شیطان کا، اس کے ذریعے شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکاتا ہے، کس کے ذریعے؟ اور خالی پیٹ جو ہے یہ شیطان کا قید خانہ ہے، شیطان کا قید خانہ ہے۔ پیٹ خالی ہوگا تو پھر شیطان انسان کو بہکاتا ہے بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ۔ جب بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، پیٹ خالی ہوگا، غذا کم ہوگی، تو پھر شیطان انسان کو پھر نماز کا بھی مزہ آئے گا، عبادت کا بھی مزہ آئے گا، سرور آئے گا۔ تو صوفیاء نے کہا کہ روزے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی عقل تیز ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ روزے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ انسان فرشتوں کے قریب آ جاتا ہے، فرشتوں کے، کیوں کہ فرشتے بھی بولیے کھاتے اور پیتے، اور روزے میں انسان بھی کھاتا اور پیتا، تو اس اعتبار سے انسان بھی فرشتوں کے، اور اس میں ملکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، ملکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں کہ افطاری کے وقت جب بھوک اپنے عروج پہ ہے، پیاس اپنے عروج پہ ہے، نفس کی مرمت اپنے عروج پہ ہے، اور پورے دن کی عبادت اپنے کمال پہ ہے، اس حالت میں روزے دار جو کچھ اپنے منہ سے نکالتا چلا جاتا ہے، مولا اس کی دعا کو پورا فرماتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو روزے کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کے 5 حروف ہیں، اب یہ بھی غوث اعظم فرما رہے ہیں، تو سن کر نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھ کر اور مشاہدہ کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ رمضان کی جو راہ ہے اس سے اشارہ ہے رحمت اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف، اور رمضان کی جو میم ہے اس سے اشارہ ہے محبت الہی کی طرف۔ اس ماہ مبارک میں رحمت بھی خوب ہے اور محبت بھی، اور رمضان کا جو ضاد ہے اس سے اشارہ ہے ضمانت الہی کی طرف، کہ جو روزہ رکھے گا اور اس ماہ مبارک کا احترام کرے گا، اللہ پاک اس کی بخشش کا ضامن بن جائے گا۔ اور الف سے اشارہ ہے الفت الہی کی طرف، الفت، اور نون سے اشارہ ہے نور الہی کی طرف۔ اسی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لفظ رمضان کے ایک ایک حروف کو لے کر تو رمضان کی برکتوں، حقیقتوں اور رمضان کے معرف کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس ماہ مبارک میں رحمت بھی خوب ہے، الفت بھی خوب ہے، ضمانت بھی خوب ہے، محبت بھی خوب ہے، اور خالق کائنات کی بارگاہ سے برسنے والا نور بھی خوب ہے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں کہ اگر رمضان کی حقیقت سامنے آ جائے تو پورا سال رمضان ہی مانگو، پورا سال۔ اور دوستان محترم، ٹھیک ہے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، انسان ادموا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے تکلیف تو ہوتی ہے، مگر یہ بتائیں کہ افطاری کے وقت پھر جو پانی پینے کا مزہ آتا ہے، بولیے، وہ پورا سال دنیا کا بہترین مشروب بھی لے آئیں تو وہ مزہ جو پورے دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے بعد افطاری کے وقت سادہ پانی پینے میں جو مزہ آتا ہے
اللہ پاک کی اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر انسان کے انگ انگ سے خالق کائنات کی بارگاہ میں شکریہ ادا ہوتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے۔ تو یہ نعمت کا جو احساس ہے اور پینے کا لطف ہے، کھانے کا لطف ہے، یہ بھی تو روزے کا ثمر ہے نا، یہ جسمانی مزہ ہے۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ کتنی؟ فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن۔ پہلی خوشی افطاری کے وقت جب کھاتا ہے اور پیتا ہے تو مزہ آتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ اور دوسری خوشی کیا ہوگی کہ جب ساری پیاسیں جمع ہو جائیں گی قیامت کے دن، اور سارے جذبات اور بے قراریاں اور تشنگیاں جمع ہو جائیں گی، اور مولا اپنے جلوے سے حجاب اٹھا دے گا، سارے پردے اٹھا دے گا، اور روزے دار سے کہے گا روزے دار تو دیکھے بغیر میری خاطر بھوک برداشت کرتا رہا، پیاس برداشت کرتا رہا، تو پھر آج تیرے اس عمل کا سب سے بڑا ثمر یہ ہے کہ سارے پردے اٹھاتا جا رہا ہوں، تو سر کی آنکھوں سے میرے جلووں کا مشاہدہ کرتا چلا کسی اور کو دیدار ملے نہ ملے، روزے دار کو ملے گا، اور کسی اور کو خالق کائنات کی ملاقات نصیب ہو نہ ہو، مگر پھر حضور نے فرمایا یاد رکھیں اسلام جسم اور روح دونوں کا خیال رکھتا ہے۔ جسم اور روح، اس کی وجہ کیا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے کہ کامیاب وہ شخص ہے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ عمل صالح کس کے ذریعے ہوگا؟ بولیں کیا بول رہی ہیں؟ جسم کے ذریعے ہوگا نا، نماز اس سے پڑھیں گے، روزہ، اور کمائی رزق کی حلال کما کے زکوٰۃ کس سے دیں گے؟ حج کس سے کریں گے؟ حقوق العباد کس سے پورے کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں آنسو کس سے بہائیں گے؟ اور آج دین کی ساری زبان سے کریں گے نا، بولیے قیام رکوع سجدہ کس سے ہوگا؟ تو سارے عمل صالح کس سے ہو رہے ہیں؟ جسم کے ساتھ۔ تو پھر اسلام جسم کو نظر انداز کیسے کر سکتا ہے؟ اسلام نے ہر حکم کے اندر، ہر معاملے کے اندر جسم اور روح دونوں کا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں لکل شیء زکات، کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکات ہوتی ہے جو اس شے کو پاک کرتی ہے، اس شے کا علاج کرتی ہے، اس کی خامیوں کو دور کرتی ہیں۔ تو ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکات ہے۔ وزکات الجسد الصوم، اور جسم کی زکات روزہ ہے۔ جسم کی زکات، یہ مت سمجھنا کہ ہم بھوکے رہ کے اور پیاسے رہ کے جسم کو لتاڑ رہے ہیں اور جسم کو کمزور کر رہے ہیں، نہیں، ہم تو جسم کو صحت مند بنا رہے ہیں، جسم کو صحت مند بنا رہے ہیں۔ بینر لگا ہوا اس پہ حضور کی حدیث ہے کہ جہاد کرو تو مالے، یاد ہے نا، جہاد کرو تو، اور روزے رکھو تو، اور سفر کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، سفر کرو گے مالدار ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوستان محترم، ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکات ہے، اور جسم کی زکات روزہ ہے۔ تو گویا روزہ جو ہے یہ روح کو بھی تقویت پہنچا رہا ہے، اور جسم کی بھی صفائی کر رہا ہے، اور جسم کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، آج امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، اور بدترین زوال کا شکار، دین سے دور ہو کے بیٹھ گئے۔ لیکن اس کے باوجود دین کی تعلیمات سے جو ہماری وابستگی تھوڑی بہت رہ گئی، اس کی بھی برکت یہ ہے کہ آج کی جدید تحقیقات کی روشنی میں دنیا کی ساری قوموں میں سب سے کم بیمار ہونے والی قوم وہ مسلمان ہیں۔ آج بھی، اگرچہ ہمارا عمل پورا نہیں، آج کی جدید تحقیقات بھی کہہ رہی ہیں بیمار ہونے میں 1 نمبر پہ یہودی ہے۔ کون 1 نمبر پہ بیمار ہونے میں؟ کون؟ اس کے بعد عیسائی، اس کے بعد عیسائی۔ اور یہ دونوں کو ان کے پاس آج علم کا عروج ہے، تہذیب کا عروج ہے، اور مادیت کا عروج ان کے پاس ہے۔ اس کے باوجود بیمار ہونے میں سب سے پہلے
بولیں پھر اس کے بعد سکھ اور ہندو، سکھ اور اس کے بعد دیگر اقوام، اور آخر میں مسلمان، آخر میں مسلمان۔ چلیں آج کے دور میں ہمارے کھاتے میں اور تو کوئی نیکی نہ صحیح، یہ تو ہے، یہ ان کی رپورٹس ہیں، ان کی رپورٹس ہیں کہ آج دنیا کی ساری اقوام میں سب سے کم بیمار قوم کون سی ہیں، حالانکہ ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، اس کے باوجود مثال کے طور پر انہوں نے کہا، ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا کہ اگر دنیا میں کینسر کے 100 مریض ہوں، کینسر کے، تو اس میں 40 یہودی ہوں گے، 40 اور 30 عیسائی ہوں گے، 40 30 اور 15 سکھ اور ہندو، اور 10 دیگر اقوام، اور صرف 5 جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے، صرف 5۔ تو یہ دین کا فیض ہے، پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین روح کو بھی سنوارتا ہے اور جسم کو بھی سنوارتا ہے۔ جنگ میں نامور سیاسی تھے پاکستان کے ارشاد احمد حقانی صاحب فوت ہو گئے 1 سال پہلے۔ انہوں نے جنگ میں مضمون لکھا تھا کہ آج یورپ کے اندر ذہنی امراض کی شرح بڑھ رہی ہے، ذہنی امراض کی، ذہنی الجھنوں کا شکار ہو رہے ہیں، تناؤ کا شکار ہیں، ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، بے قراری ہے، قلبی سکون نہیں، تو ذہنی امراض کے ہسپتال بھی بڑھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں پہ خودکشیاں ماں کا معمول بن چکی ہیں، ہمارے یہاں اتنی نہیں، ہم اس سے بہت پیچھے ہیں الحمدللہ۔ یہ کس کی وجہ سے؟ بولیے، دین کی وجہ سے۔ دین ایک سہارا دیتا ہے، خدا کی محبت، رسول کی محبت، نماز، وضو، پاکیزگی، طہارت، اس سے جسم کو تقویت پہنچتی ہے۔ اور دوستان محترم، اگر دین پہ مکمل عمل کر لیا جائے، مکمل عمل کر لیا جائے، تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ پھر وہی ہوگی جو حضور نے فرمائی کہ مدینہ میں طبیب آیا، اس سے کسی نے دوائی لی نہیں، پورا مہینہ بیٹھا رہا، کوئی دوائی لینے کے لیے آیا ہی نہیں، واپس آنے لگا، کہا کہ میں تو آپ کی خدمت کے لیے آیا تھا، کسی نے خدمت کروائی ہی نہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں بھئی معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ ایسا بتا دیا ہے کہ یہ بیمار ہوتے ہی نہیں، یہ بیمار، اب علاج کرنا یہ کمال نہیں، بیمار نہ ہونا یہ کمال۔ اب ظاہر ہے کہ حضور سے بڑھ کے صاحب کمال کون ہوگا؟ حضور سے بڑھ کے صاحب کمال کون ہوگا؟ تو پھر کمال والے نے کمال ہی دینا ہے، اور کمال والے نے کمال کا فیض دینا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ ہم نے جینے کا طریقہ ہی ایسا بتا دیا ہے کہ یہ بیمار، اور وہ طریقہ کیا تھا کہ جب بھوک لگے تو کھاؤ، کیا؟ اور ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو۔ اور ہم تو ماشاءاللہ ابھی فی الحال بھوک لے کے کرنے کا انتظار، تو ختم ہونا تو پھر پتہ ہے کہاں پہ جانا ہے، اس کا پھر انجام بھی ہمارے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو آقا نے فرما دیا کہ بھوک لگے تو کھانا شروع کرو، اور بھوک ابھی باقی ہو تو کھانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد جو سب سے پہلی بدعت شروع ہوئی، سب سے پہلی بدعت شروع ہوئی، وہ پیٹ بھر کے کھانا تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کے دور میں کوئی بھی پیٹ بھر کے کھانا، تو پہلی بدعت جو شروع ہوئی وہ، اب اور جو بدعتیں ہیں ان پہ تو بڑے فتوے ہوتے ہیں، بڑے مناظرے ہوتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ تو جو بدعت سب سے پہلے شروع ہوئی اسے کوئی نہیں پوچھتا، کیوں جی؟ کہنے والے کہتے ہیں میلاد بدعت، 11ویں بدعت، عرس بدعت، فلاں بدعت، اور جو سب سے پہلے شروع ہوئی ہے اور مسلسل چلی آ رہی ہے اس کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں، ساری دنیا کھا رہی ہے، وہ بھی کھا رہے ہیں۔ تو بہرحال سب سے پہلی جو بدعت شروع ہوئی وہ کیا تھی؟ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو آقا نے فرما دیا کہ ہم نے نسخہ یہ بتایا ہے کہ یہ بیمار، بولیے یہ بیمار، اور قربان جائیں حضور کی عظمت پہ، دنیا میں کوئی حضور سے بڑھ کے لیڈر ہے؟ بولیے،
اور اس کا فیصلہ ہم تو کریں گے، ہمارے نتیجے ہوئے، مزہ تب ہے کہ غیر کہیں۔ تو مائیکل ہارٹ نے جو دنیا کے 100 بڑے انسان کتاب لکھی، خود وہ عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا، مگر دنیا کے 100 بڑے انسانوں میں سب سے پہلے کس کو رکھا؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اس نے کہا کہ میں ان کو نبی نہیں مانتا، نبی تو میں عیسیٰ کو مانتا ہوں، مگر کیا کروں، دنیا کے لیڈروں میں اس کا نام آتا ہی سب سے پہلے۔ اس کا کردار ایسا ہے، شان ایسی ہے، مقام ایسا ہے، خدمات ایسی ہیں، کام ایسا ہے، کارنامے ایسے ہیں کہ اس کا نام سب سے پہلے، اگر تحقیق کرنی ہے اور اپنے آپ کو محقق کہلانا ہے، اسے پہلے رکھنا پڑے گا۔ اور اگر حضور کا مقام آگے پیچھے کریں گے نا تو پھر تحقیق نہیں رہے گی، پھر سچ نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے حضور کا نام رکھا۔ اب میرے آقا کا کمال دیکھیں، دنیا کے جتنے بڑے لیڈر ہیں کسی نہ کسی مرض کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی بیماری کا، مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، کام کرنے کی وجہ سے، بے احتیاطیوں کی وجہ سے، مسلسل جاگنے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بیماری، مگر میرے آقا سے بڑھ کے تو کوئی لیڈر نہیں۔ میرا مصطفیٰ سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑا انقلاب، سب سے بڑے کارنامے، سب سے زیادہ کام، دن بھی کام رات بھی عبادت اور کام، مگر اس کے باوجود مصطفیٰ کا کمال دیکھو کہ حضور کا وجود ہر قسم کی بیماری سے پاک تھا۔ کوئی مرض لاحق اور کوئی بیماری لاحق ہوتی بھی کیسے کہ حضور تو رحمت للعالمین، تو حضور کا جو جسم ہے وہ بھی تو رحمت کا محتاج ہے، وہ بھی تو رحمت کا۔ اگر حضور بیماری لگا لیتے تو پھر جسم پہ ظلم نہ ہوتا، بولیے، جسم پہ، اور حضور کا وجود تو ہر قسم کے ظلم سے پاک ہے۔ تو میرے آقا کا وجود ہر بیماری سے پاک، اور یہی نسخہ آگے دیا کہ علاج کرنا کمال نہیں ہے، اپنے وجود کو ہر بیماری سے پاک رکھنا یہ کمال ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ اسلام جسم اور روح دونوں پہ توجہ دیتا ہے، اور یاد رکھیں جسم کو طاقتور بنانا یہ سنت رسول ہے، جسم کو کمزور کر دینا، نظر انداز کر دینا یہ کوئی درویشی نہیں، یہ کوئی درویشی، جسم کو صحیح رکھنا، صحیح رکھنا اور ساری بیماریوں سے پاک رکھنا اور طاقتور رکھنا یہ سنت رسول ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے 9 مردوں کی طاقت دی۔ کس کی؟ اس سے مراد روحانی قوت نہیں، اس سے مراد جسمانی قوت۔ تو میرے آقا جسمانی قوت میں بھی کسی سے پیچھے۔ آقا فرماتے ہیں کہ مجھے 9 مردوں کی قوت دی گئی ہے، تو پھر بولیے جسم کو کمزور کرنا ہے کہ طاقتور بنانا ہے؟ رکانہ نامی گرامی پہلوان تھا، رکانہ، تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو پہلوان ہوں، میں تیرا کلمہ پڑھ سکتا ہوں اگر تو مجھے گرا دے۔ اسے اپنی پہلوانی پہ نہ، اس نے کوئی اور چیز نہیں آزمائی، کیونکہ خود جسمانی قوت کا ماہر تھا، تو حضور کی بھی جسمانی قوت دیکھنا چاہے، کہا کہ مجھ سے کشتی کر لیں، اگر آپ مجھے گرا دیں گے میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں تو پہلوان نہیں ہوں۔ آخر حضور کے جسم میں 9 مردوں کی، آقا نے فرمایا کہ اگر تو نے کلمہ ایسے ہی پڑھنا ہے تو پھر ہاں ہم بھی تیار ہیں، ہم بھی۔ یہ ہے نبی کا، نبی کے وجود کا کامل ہونا اور جامع ہونا، کامل ہونا، اور اس لیے حضور محمد ہے۔ حضور وہ ہستی کہ جس کے اوصاف شمار کرنے میں آتے ہی نہیں اور گنے جاتے نہیں۔ میدان میں آ گئے، حضور نے پہلے ہی وار میں رکانہ کو زمین پہ گرا دیا۔ اس نے کہا نہیں اے محمد، میں نے اپنے خداؤں کو پکارا تھا وہ آئے نہیں، ایک دفعہ اور سے ایک دفعہ۔ حضور نے فرمایا اور آ جا، دوبارہ پھر گرا دیا، دوبارہ اس نے کہا نہیں ایک بار اور سے ہی، میرے خداؤں نے میری مدد نہیں کی۔ حضور نے فرمایا پھر کر لیتے، 3 بار گرایا،
اس نے کہا میں گر تو گیا ہوں پر میری بےزتی ہو جائے گی، قوم کیا کہے گی، اتنا نامی گرامی پہلوان اور وہ گر گیا، زمین پہ لگ گیا، ہار گیا، اس لیے میں ذرا سوچ کے پھر بعد میں کلمہ پڑھوں گا۔ مگر میرے آقا نے کسی قسم کی کمزوری کا مظاہرہ، طاقتور کسی جنگ کے موقع پہ چٹان کو توڑنا ہے، صحابہ نے پورا زور لگا لیا، نہیں ٹوٹی۔ عرض کی آقا چٹان نہیں ٹوٹ رہی، فرمایا میں آتا ہوں۔ یہ جسمانی قوت کیا ہے؟ صحابہ نے، کئی صحابہ نے مل کے زور لگایا، چٹان نہیں ٹوٹی، فرمایا میں آتا ہوں۔ حضور تشریف لائے، قرآن ہاتھ میں پکڑا، ایک مارا، چٹان ٹوٹ گئی۔ کیا خبر وہ چٹان ہی کہہ رہی ہو، سونا آئے گا تو ٹوٹنا۔ تو یہ جسمانی قوت میں بھی حضور کامل ہیں، تو اسلام روح پر بھی توجہ دیتا ہے۔ اور غار حرا جو لوگ جاتے ہیں غار حرا پہ، اب تو مکے سے گاڑی پہ بیٹھے، کار پہ بیٹھے، ٹیکسی پہ بیٹھے، غار کے پاس آئے، نیچے پہاڑ کے نیچے آئے، پھر آہستہ آہستہ ہاتھ میں پانی بھی لیا ہوا ہے، بوتلیں بھی ہیں، رستے میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، آہستہ آہستہ سانس لیتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے غارے۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر الطاف الرحمان صاحب، کبھی حج پہ گئے، واپس آئے تو مجھے بتانے لگے کہ ہم تو یہاں سنتے ہیں کہ حضور بڑے نازک تھے اور بڑے ہی نازک تھے، اگر میں غار حرا پہ گیا ہوں تو میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ حضور نازک تو نہیں تھے۔ حضور سے بڑھ کے تو کوئی طاقتور نہیں تھا، یہ تو ایک دفعہ جاتے ہیں پھر اگلی طرف میں دوبارہ جانا ہوتا ہے، حضور تو روزانہ جاتے تھے۔ مکے سے چلے پہاڑ تک، پھر پہاڑ پہ چڑھے غار تک، تو یہ کام وہی شخص کرے گا نا جس کی جسمانی قوت اپنے جوبن پہ ہوگی، عروج پہ ہوگی۔ تو یاد رکھے اسلام کا مزاج کیا ہے کہ اسلام روح کو بھی پالتا ہے اور بولیے جسم کو بھی پالتا ہے۔ اس لیے آقا فرماتے کہ المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف، کہ طاقتور مومن کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں کمزور